قرآن مجید اور دین اسلام عین عقلمندی کا دین ہے۔ ایک بہت بڑا فرق جو اسلام اور کرسچینٹی میں پایا جا رہا ہے کہ کرسچینٹی میں یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ اور پھر اس ایمان کو عقلمندی پر مبتنی کرو۔ وہاں پر آپ سے کہا جاتا ہے محض ایمان لے کر آؤ اور جذبات کے ساتھ ایمان لے کر آؤ۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ خدا ایک ہے اور تین ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ خدا بالآخر ایک ہے یا تین ہے۔ وہ بات جو عقل میں نہیں آ رہی ہے، عقل مند نہیں لگ رہی ہے، عقل مندانہ نہیں لگ رہی ہے، اسے ایکسیپٹ کرنے کا کہا جاتا ہے۔ تو مسیحیت میں، کرسچینٹی میں یہ ہے کہ جتنا آپ اپنے جذبات سے کسی عقیدے کو ایکسیپٹ کریں گے، قبول کریں گے، تو اتنے ہی زیادہ متدین کہلائیں گے۔ جبکہ اسلام میں بالکل اس کے برعکس ہے۔ اسلام عین عقلمندی کا دین ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنے جذبات کے ساتھ اس دین کو قبول کرو، نہیں، بلکہ اسلام اس بات پر زور دے رہا ہے، تاکید کر رہا ہے کہ دلائل کے ساتھ، عقلی دلیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ عقیدے کو قبول کرو۔ توحید کو ماننا ہے، خدا کو ماننا ہے تو عقیدے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ قبول کرو۔ نبوت کو ماننا ہے تو دلیل کے ساتھ قبول کرو۔ معاد و قیامت کو ماننا ہے تو دلیل کے ساتھ قبول کرو۔ کسی بھی عقیدے پر اعتقاد رکھنا ہے تو دلیل کے ساتھ اس بات کو مانو۔ اور اسلام میں کوئی ایک بھی ایسا حکم نہیں ہے جس کے لیے انہوں نے دلائل پیش نہ کی ہو۔ تمام تر اسلامی احکام کے لیے انہوں نے دلائل اسلام میں موجود ہیں۔ ہاں، یہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص اس دلیل کو نہ جانتا ہو، اس کی وجہ کو نہ جانتا ہو، اور نہ جاننے کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اسلام کے فرامین اور احکام کے فلسفے کو، اس کی وجہ کو نہ پہچان سکے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں اسلام کے لیے کوئی عقلمندانہ اس کے اندر فلسفی اور وجہ نہ پائی جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید بارہا مختلف مقامات پر انسان کو تعقل اور تفکر کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون۔ یہ حکم جو دیا جا رہا ہے یہ ہم اور آپ کے لیے، کہ ہم اور آپ سوچ سمجھ کر اس دین کو سمجھیں، اور اسی وجہ سے ایک ساتھ تفکر کرنا، ایک لمحہ انسان غور و فکر کرے، اس دین کو سمجھ کر عبادت کرے، 70 سال عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ یہ سوچ سمجھ کر 2 رکعت نماز پڑھنا ہزاروں سال عبادت کی اور نمازوں سے بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 6000 سال عبادت کرنے والا شیطان، اس کی عبادت ایک بات نہ ماننے اور اس خدا کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے تمام تر عبادتیں اس کی ریجیکٹ ہو گئی، اس کا عبادتیں ختم ہو گئی۔ تو یہ ہے کہ ہم غور و فکر کر کے، سمجھ کر خدا کی عبادت کریں، خدا کی اطاعت کریں، تعقل، تفکر کے ساتھ خدا کی عبودیت کو بجا لائیں انشاءاللہ۔